بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو درست عقیدے اور صحیح عمل پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے، اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے ہم نے سورۃ الملک کا بیان شروع کیا تھا، جس میں ہم دوسری آیت پر پہنچے تھے، اور یہ آیت مبارکہ ایسی ہے جو مجھے آگے مزید بڑھنے نہیں دے رہی۔ اس کے ساتھ اتنا زیادہ مواد قرآن مجید کا متعلق ہے، اور میں بھی جلد بازی میں اس کا سرسری تذکرہ کر کے آگے گزرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان میں سے جو خاص اس کے ساتھ متعلق ہیں ان کا تذکرہ ضرور کیا جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ بڑی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی موت اور حیات کا خالق ہے۔ یہ جتنے نفوس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، خواہ وہ انسان ہوں خواہ انسانوں کے علاوہ ہوں، ان سب کے ساتھ موت اور حیات جڑی ہوئی ہے۔ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ موت اور حیات اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ جو دوسری مخلوق کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مخلوق، موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ مخلوق کو مخلوق سمجھ نہیں آ رہی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، موت کو بھی میں نے ہی پیدا کیا، حیات کو بھی میں نے پیدا کیا۔ اپنے جیسی مخلوق، یعنی تم بھی مخلوق ہو، موت بھی مخلوق ہے، اور زندگی بھی مخلوق ہے۔ مخلوق ہو کے تم مخلوق کو سمجھ نہیں پا رہے، تو پھر مخلوق ہو کے خالق کو کیسے سمجھو گے؟ یعنی مخلوق ہو کے مخلوق تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو مان سب رہے ہیں، لیکن سمجھتا کسی حد تک وہی ہے جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت غلامی نصیب ہے۔ اور موت کے بارے میں زاویہ نگاہ ہر کسی کا مختلف ہے، جس طرح کا عقیدہ اس طرح کا اس کا خیال ہے کہ موت یہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اتنے اقوال ہیں فلاسفروں کے، حکماء کے، علماء کے، صوفیاء کے،
مدبرین کے اور معلمین کے اتنے اقوال ہیں اس کے حوالے سے کہ جن کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں اس کھپائی میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہم فلاسفروں نے کیا کہا، حکماء نے کیا کہا، فلسفیوں نے کیا کہا اور دنیا کے دانشوروں نے کیا کہا، ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ کملی والے نے کیا کہا ہے، بس ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں اور وہی ہماری غرض ہے، اور اس کو ہم معلوم کر لیں تو ہمیں دیگر کسی اور فلاسفر کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں، ہاں جی، اور بندہ دن کو بھی کھپائی کرے، رات کو بھی کھپائی کرے، اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ کہے سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، تو کیا فائدہ؟ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اس دانا سے کیوں نہ سمجھے جس کو دانائی پروردگار نے عطا کی ہے، اور ان کے ذریعے سمجھنے کا بہترین سورس ہمارے پاس وہ قرآن مجید ہے۔ باقی جو سورس آف نالج ہیں وہ سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں۔ پرائمری سورس کسی چیز کو سمجھنے کا وہ قرآن مجید ہے، جس کو اولاً پرائرٹی کے طور پر، ترجیحی طور پر ہر مسلمان کو لینا چاہیے۔ موت کا ویسے ہم ذکر سننا نہیں چاہتے طبعاً، یعنی اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہم اس سے گزر جانا چاہتے ہیں، اور یہ تلخ ہے نا، موت کا ذکر جو ہے یہ کڑوا ہے اور تلخ بھی ہے، تو کڑوی دوائی بندہ بڑا ہی مجبور ہو تو کھاتا پیتا ہے، بڑا مجبور ہو تو، ورنہ نہیں۔ اس لیے ہم موت کا ذکر جو ہے یہ سننا نہیں چاہتے۔ جن حالات میں، جس صورتحال میں ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، نہ موت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں۔ ہارون رشید کو ایک خواب آیا کہ خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ میرے سارے منہ کے دانت نکل گئے، ایک ایک دو دو کر کے سارے دانت گر گئے۔ اس نے بادشاہ تھا اور بہت بڑا بادشاہ اپنے وقت کا ہوا ہے، اس نے معبرین کو بلا لیا جو تعبیر بتانے والے تھے۔ ایک کو اس نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ دانتوں کے گرنے کی، ایک ایک کر کے گرنے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام عزیزوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ تعبیر بتائی۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ تو نے ذرا خیال نہیں کیا، تعبیر بتاتے ہوئے اس کو پکڑا، جیل میں ڈال دیا کہ یہ کس طرح کی تعبیر تو نے بتائی، یہی سمجھ آئی ہے تجھے کہ تو نے میرے سارے عزیزوں کو میرے سامنے مار دیا۔ بعد میں اس نے کہا کہ اس کی یہ سزا ہے، سزا مقرر کر دی۔ اس نے کہا وہ دوسروں نے پھر انجام دیکھ لیا اس کا، اور دوسرے معبرین سمجھ رہے تھے کہ تعبیر اس کی صحیح ہے، غلط نہیں۔ ایک سیانہ معبر تھا، اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ جی آپ کی عمر آپ کے سارے عزیزوں سے زیادہ ہوگی، آپ کی عمر آپ کے سارے عزیزوں سے زیادہ ہوگی۔ یہ تعبیر اس کو پسند آئی، حالانکہ دونوں کا مفاد ایک ہی ہے، دونوں کا معنی اور مفہوم الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ تو موت ایک ایسی شے ہے کہ اس کا ہم ذکر نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کا ذکر کرنے سے بھی اور سننے سے بھی، چونکہ یہ سارے مزے کرکرے کر دیتی ہے۔ موت کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جس سے سارے ذائقے خراب ہو جاتے ہیں اور سارے مزے جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں۔ جب بندے کو پتہ ہو کہ بس جانا ہی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر وہ نہ اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے، بلکہ کئی جگہوں پر ذکر کریں تو لوگ جو ہیں وہ ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کوئی اور بات کریں جی، یہ کہ آپ موت کو لے بیٹھے. تو موت کا ذکر قرآن مجید میں میری دانست کے مطابق موت کا ہی لفظ کوئی 200 کے قریب مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے. اور اس کا ذائقہ جو ہے یعنی چکھنا، یہ فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اور چکھنا ہے اس نے. خالق اللہ ہے، یعنی موت کا خالق اللہ ہے. چکھنا موت کو نفس نے ہے. نفس انسان کا یہ بدن نہیں ہے. کل جسم ذائق الموت، یہ بھی نہیں فرمایا ہر جسم موت چکھنے والا ہے. کل بدن ذائق الموت، ہر بدن موت چکھنے والا ہے. کل روح ذائق الموت، یہ بھی نہیں فرمایا. تو اب دو ہی چیزوں سے انسان بنا ہے، جسم اور روح سے، بدن اور روح سے. تو دونوں کے حوالے سے ایک آیت بھی نہیں پورے قرآن مجید میں کہ ہر بدن موت چکھنے والا ہے، ہر روح موت چکھنے والی. جہاں بھی اس کا ذکر ہے وہ 3 مقام ہیں قرآن پاک کے اندر جہاں یہ آیت کریمہ بڑی صراحت کے ساتھ ذکر ہوئی ہے. ایک آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے اور وہ 4 پارے میں ہے، آیت نمبر 185 سورہ آل عمران کی. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. میں تینوں مقام پڑھنے لگا ہوں چونکہ یہ ہر نفس پر وارد، ہر نفس اس کو چکھتا ہے، تو اس سے قدرے ہمیں تھوڑی سی سمجھ آئے گی کہ موت ہے کیا. کلی نہیں، کلی اس کا ذائقے جتنے انسان ہیں اتنے موت کے ذائقے ہیں. جتنے انسان ہیں ہر انسان کی موت کا ذائقہ الگ ہے، اس نے الگ الگ چکھنا ہے. یہ ایک جیسا ذائقہ نہیں ہے. نبیوں نے اور طریقے سے چکھا ہے اس کو، موت کو. صدیقین نے اور طریقے سے چکھا ہے، صالحین نے اور طریقے سے چکھا ہے، اولیاء کاملین نے اور طریقے سے چکھا ہے. ہاں جی، نمازیوں نے اور طریقے سے چکھنا ہے، روزے داروں نے اور طریقے سے چکھنا ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں نے اور طریقے سے چکھنا ہے. ہاں جی، زانیوں نے اور طریقے سے چکھنا ہے، بدکاروں نے اور طریقے سے چکھنا ہے. جتنے انسان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ہر ایک کی موت الگ الگ ہے. یہ مستوی معاملہ نہیں ہے، یکساں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی موت ایک جیسی، وہ آپ کو ایک جیسی لگ رہی ہے، حالانکہ نہیں ہے. ہر ایک کی الگ الگ موت ہے. پھر یہ نہیں فرمایا کہ موت انسان کو چکھنے والی ہے، یہ نہیں فرمایا. یوں نہیں کہا کہ موت جو ہے یہ انسان کو چکھے گی، نہیں. کل نفس، نفس یہ بدن اور روح کی ایک اجتماعی حالت ہے، الگ. یعنی ہے یہ انسان جو ہے یہ بدن اور روح کا سراپا ہے اور اس کی مختلف حالتیں ہیں نفس کی. اس کے اندر نفس امارہ بھی ہے، یہ اس کی ایک الگ حالت ہے. نفس لوامہ بھی ہے، یہ اس کی الگ حالت ہے. نفس مطمئنہ ہے، یہ اس کی الگ حالت ہے. نفس راضیہ ہے، یہ اس کی الگ حالت ہے. اور نفس مرضیہ ہے، یہ اس کی الگ حالت ہے. انسان ایک ہی ہے، اس کی ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا نفس امارہ ہو، امارۃ بالسوء، کہ وہ برائیوں کے اندر اتنا گتھم گتھا ہوا ہے، اتنا اس کے اندر ملوث ہے کہ اس کو نیکی کی سمجھ ہی نہیں آتی، اتنا برائیوں کے اندر ملوث ہے. تو وہ اس کی حالت ہے جس وقت وہ ہر وقت برے کام کا سوچتا ہے، ہر وقت برا کام کرتا ہے، ہر وقت برائی کی طرف جاتا ہے. تو یہ ہے امارۃ بالسوء. یہ نفس امارۃ بالسوء جو ہے، جمعۃ المبارک کا وقت بہت قلیل ہوتا ہے، ورنہ میرے سامنے اس وقت جو ہیں وہ تقریباً 150 آیتیں ہیں قرآن پاک کی. اگر ایک ایک آیت بھی پڑھوں تو 150 منٹ چاہیے.
ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھانے کے لیے، لیکن میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں اس کو کلوز کرنے کی۔ امارۃ بالسوء یعنی برائی کا حکم دینے والا جو نفس ہے، اس کی بڑی دوستی ہوتی ہے ابلیس کے ساتھ۔ ابلیس بندے کے اندر ڈاکہ نہیں مار سکتا جب تک اندر کا بھیتی نہ مروائے۔ اس کے اندر جو اس کا دوست چھپا ہوا ہے امارۃ بالسوء، نفس امارہ، اس کی پہلے وہ اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، دوستی کر کے پھر اس کے ذریعے انسان کے اندر وہ گھستا ہے، ورنہ نہیں داخل ہو سکتا۔ نفس امارہ کی اور ابلیس کی بڑی یاری ہوتی ہے۔ دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو زگ زیگ طریقے سے چلتا ہے، کبھی برائی کر لی، کبھی اچھائی کر لی، یعنی کبھی برے کام بھی کر لیے، کبھی اچھے کام بھی کر لیے، تو دونوں حالتوں میں چلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برائی کرتا ہے تو پھر اندر سے آواز آتی، کیا کر بیٹھا ہے تو، انسان بن، یعنی اپنے آپ کو ہی وہ کوستا رہتا ہے۔ اور جب اچھائی کر بیٹھتا ہے تو اندر سے ہی آواز آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح کام کیا ہے تو نے۔ وہ اس کے اندر ہی مفتی بیٹھا ہوا ہے جو اس کو فتویٰ دیتا ہے، بالکل صحیح کام کیا ہے۔ یہ کسی غریب کی مدد کرے تو شاباش ملتی ہے، ہاں جی، وقت پر نماز ادا کر لے شاباش ملتی ہے، کسی کے کام آئے، ہاں جی، کسی کو ظلم سے نجات دلائے تو اس کو شاباش ملتی اندر سے۔ اور اگر کسی کا حق مارے تو اندر سے ہی اس کو لان تان شروع ہو جاتی ہے، کیا کر رہا ہے یہ تو انسان ہے، وہ بندہ بن، کیا کر رہا ہے، وہ اندر سے آواز آتی ہے۔ بعض اوقات انسان وہ آواز سنتا ہے، بعض اوقات اس کو نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ اندر کی آواز جو ہے نا وہ سنتا ہے، چونکہ سب سے بڑا مفتی تو وہ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے نا، وہی نفس لوامہ ہے جو مفتی ہے، فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے کہ حضرت آپ اتنے اچھے ہیں اور اتنے برے ہیں۔ وہ کسی باہر کے انسان سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس طرح کا ہوں، وہ باہر والا کیا جانے گا، باہر والے کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے مجھے ایک درویش نے بتایا تھا، بڑی اہم بات انہوں نے فرمائی کسی وقت، اور فرمانے لگے کہ جو تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، جو تمہاری بڑی مخالفت کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، جو تمہارے بہت مخالف ہے وہ بھی تمہیں نہیں جانتا، جو تمہاری بڑی تعریفیں کرتا ہے وہ بھی تمہیں نہیں جانتا۔ تم خود کو صحیح جانتے ہو، کوئی دوسرا تمہیں اتنا نہیں جانتا، جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو اس کو سمجھو، یا تم سے زیادہ تمہارا پروردگار جانتا ہے۔ باقی رہا کہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کے عزیز، آپ کے تعلق دار، وہ آپ کو نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ آپ کو اپنا بہت پتہ ہے میں کون ہوں، اس لیے اپنا احتساب ضروری ہے۔ یہ نفس لوامہ کی حالت ہے۔ یہ جب برائی کرتی ہے، کبھی کبھی وہ اندر کا چور ابلیس سے مل جاتا ہے تو برے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے انسان کے نفس کے ساتھ ایک اس کا دوست فرشتہ پیدا کیا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ وہ فرشتہ اس کی جب نفس سے دوستی ہو جاتی پھر نیکیاں کرتا ہے، فرشتہ اس کی مدد کرتا ہے، ہاں جی، دو حالتوں میں رہتا ہے نفس لوامہ، یہ اس کی دوسری حالت ہے۔ پھر تیسری حالت اس کی نفس مطمئنہ ہے۔ یہ ایک ہی انسان کی حالتیں میں بتا رہا ہوں۔ مطمئنہ ہے، وہ اطمینان پا جاتا ہے۔ یہ جو کشمکش تھی نا، برائی اور اچھائی کے اندر گڑبڑ تھی، کبھی وہ کر لی کبھی وہ کر لی، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کبھی اچھا کام کر لیا کبھی برا کام کر لیا، کبھی بدی کر لی کبھی اچھائی کر لی، کبھی نیکی کبھی بدی، کبھی برائی کبھی اچھائی۔ اس میں کشمکش میں رہتا ہے، فیصلہ کن پوزیشن میں نہیں ہوتا انسان۔ جب اس کشمکش سے نکل جاتا ہے اور اچھائی پر ہی اس کو سکون ملنے لگتا ہے، جب برائی کر بیٹھے کبھی تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور آوازار ہو جاتا ہے، اور برائی کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتا، بروں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہتا، بروں سے میل جول بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ جب نیکی کر کے نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا اس کا دل کرتا ہے جب، تو اس سے وہ اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے
اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ اطمینان پا جاتا ہے، یعنی بے چینی ختم ہو گئی، بے چینی ختم ہو گئی اور اطمینان پا گیا. اب جب مطمئنہ ہوتا ہے اور اچھائی پر پورا اطمینان کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ایک دن میں نہیں، یہ سفر بڑا لمبا ہے. بعضوں کا 2 دن میں ختم ہو جانا ہے، بعضوں کا 4 دن میں ختم ہو جانا ہے، بعضوں کا 10 دن ختم ہو جانا ہے، بعضوں کے سال لگ جائیں گے. وہ پروردگار کو پتہ ہے کب میں نے اس کی ڈور کھینچنی ہے موت کے ساتھ، وہ معلوم نہیں ہے. اس سفر میں پورے میں اطمینان کے ساتھ چلنا ہے. تو جب مکمل زندگی اس کی اطمینان پر گزرتی ہے، اچھائی پر اطمینان کرتا رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، تو پھر اس کی آگے 2 حالتیں آتی ہیں. یہ اسی حالت میں رہتا ہے، لیکن اطمینان کی حالت میں زندگی بسر کر دے اور خود کو دیکھے اور خوش ہو جائے اور کہے کہ ہاں بھائی بالکل ٹھیک معاملہ چل رہا ہے، فیصلہ اپنا خود کرے، تو پھر آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک، اب تیری موت کا وقت آ گیا، لوٹ آ اپنے رب کی طرف. اب تو اپنے رب پر راضی ہے اور اس طرح سے راضی ہے کہ تیرا رب تجھ پر راضی ہے. راضیہ یہ انسان کی صفت ہے کہ اس کو اپنے رب کے حکم پر مزہ آنے لگتا ہے، اپنے رب کے حکم کی اطاعت میں وہ لطف اٹھانے لگتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات کو مان کر اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اطمینان پاتا ہے، خوش ہوتا ہے. دیکھا ہوا آپ نے جی، میں کبھی کبھی آپ کو کہتا ہوں یہ بات کہ حضور کا نام سن کر خوش ہونا بھی یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. سمجھ آ گئی نا؟ راضی رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، رہ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، کرب میں رہتا ہے، درد میں رہتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے. جب راضیہ نفس راضیہ پر آتا ہے تو پھر اگلی کیفیت جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے اس کو انعام کی صورت میں ملتی ہے، نفس مردیہ کی صورت میں، کہ تو مجھ پر راضی ہوا، اب میں تجھ پر راضی ہوں. پھر آواز آتی ہے فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت میں نے اپنے لیے نہیں بنائی، یہ تیرے لیے ہی بنائی، آ میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا. یہ اب جتنے نفس ہیں انسان کے، تو جس حالت میں اس کو موت آنی ہے، جس نفس کی حالت میں، اسی طرح کا موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہے. یہ ہنڈیا اس کی اپنی پکائی ہوئی ہے، یہ ہنڈیا اپنی پکائی ہوئی ہے، اس میں زہر ڈال لے، اس میں شہد ڈال لے، ہاں جی، اس میں ظلم ڈال لے، اس میں عدل ڈال لے، اس میں منافقت ڈال لے، اس میں ایمان ڈال لے، اس میں نماز ڈال لے، اس میں غفلت ڈال لے، ہاں جی، اس میں چغلیاں ڈال لے، اس میں غیبتیں ڈال لے، اس میں تکبر ڈال لے، اس میں بخل ڈال لے، لالچ ڈال لے، ہنڈیا پک رہی ہے، بس اس میں اس نے ڈالنا ہے، جو اس نے ڈالنا ہے وہ اس ہنڈیا میں پڑتا جائے گا. اور جو آخر میں جس وقت موت آنی ہے، اس وقت جو ہنڈیا تیار ہوئی ہے، جس ہنڈیا کے اندر اس نے خود وہ سودے ڈالے ہوئے ہیں، تو جس طرح کی اس نے تیار کی ہے اسی طرح کی اس نے موت کو چکھنا ہے. یہ بات سمجھیں؟ ہاں. اب میں آپ کو کہیں گے کہ جی یہ صرف واعظانہ بات ہے یا کہ اس پر قرآن مجید کی کوئی دلیل ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے. قرآن پاک میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جس وقت ملائکہ کافر کی روح قبض کر رہے ہیں. اس حالت کا ذکر کیا، فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم،
وہ ملائکہ اس کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور اس کی پشت پر بھی تازیانے برساتے ہیں. یضربون وجوہہم، ملائکہ اس کے چہرے پر بھی مارتے ہیں. وادبارہم، اور اس کی پشت پر بھی تازیانے برساتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں اس کو؟ ذوقوا عذاب الحریق، چکھ اسی سزا کی ہنڈیا کو جس کو تو نے اپنی زندگی میں تیار کیا ہے. موت کا خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے. اس نے یہ زندگی جو ہے اس کو ایک نفس کی صورت میں بنا دیا. اس میں آپ نے کیا ڈالنا ہے، اس ہنڈیا میں کیا پکانا ہے، آخر میں وہی چکھنا ہے. اور اگر بندہ توبہ کرتا رہے، توبہ کر کے وہ ہنڈیا میں جو غلطیاں ڈالی تھیں، گناہ ڈالے تھے، توبہ کرتا رہے، تو ایک کرم نوازی فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے ہم یوں کرتے ہیں کہ جو اس ہنڈیا میں تو نے غلط چیزیں ڈالی تھیں تجھے سمجھ آ گئی اور تو پکار اٹھا میرے پروردگار چیزیں غلط ڈل گئی ہیں ہنڈیا میں، مجھے معافی دے دے، تو پھر میں اپنی کرم نوازی سے اس ہنڈیا سے غلط چیزیں نکال دیتا ہوں. دیکھیں، بالغ ہونے سے پہلے جتنی بھی تجھ سے کوتاہیاں ہوئیں وہ اس ہنڈیا میں نہیں ڈالتے، بالغ ہونے کے بعد شروع کرتے. جہاں تو بالکل مجبور ہو گیا، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پھنس گیا جہاں جان بچ نہیں رہی تو وہاں خنزیر کی بوٹی کھانی پڑ گئی، ہیں جی، خون کھانا پڑ گیا، مردار کھانا پڑ گیا. ہمیں تیرا بہت پتہ ہے کہاں تو مجبور ہوتا ہے. اگر اس حال میں تو نے وہ حرام کھا کے بھی اپنی جان بچا لی، ہم اس حرام کو بھی تیری ہنڈیا میں نہیں رہنے دیں گے. یہ معاملہ بڑا نازک تعلق ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، سمجھنے والا. ڈال کیا رہے ہیں ہنڈیا میں یہ دیکھنا ہے. ظلم ڈال رہے ہیں، عدل ڈال رہے ہیں. جو کچھ بھی آپ اس میں ڈال رہے ہیں، عند الموت، موت کے وقت وہی ذائقہ آپ نے اپنی ہنڈیا کا چکھنا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہر شخص کی موت الگ الگ ہے. جتنے انسان ہیں اتنی ہی موتیں ہیں، چونکہ وہ اپنی ہی ہنڈیا کو دیکھ رہا ہے نا، کسی دوسرے کی ہنڈیا تو اس نے نہیں چکھنی. اس کے اندر جو ڈالنا ہے وہی چکھنا ہے. تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارا حساب کرنے میں بڑا تیز ہوں. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب، بہت تیزی سے میں حساب کر لیتا ہوں. ہارون رشید والی بات، ہارون الرشید نے حضرت بہلول دنا کا آنا جانا رہتا تھا. یہ عزیز بھی تھے، آپس میں رشتہ داری بھی تھی. تو یہ بہت دانا ان کو اسی لیے کہتے ہیں. بظاہر تو وہ بندہ ایسا تھا جس کو دیکھ کر لوگ پاگل کہتے تھے، دیوانہ، لیکن باتیں بڑی تھیں. ہارون الرشید کہنے لگا کہ بعض بندوں کا حساب ایسا کہ بس پلک جھپکتے ہی ختم، اور پروردگار ڈگری کر دے گا کہ جاؤ بھائی 500. اور ایک بندے کا حساب کرنے میں 50 سال لگ جائیں گے. کیسے؟ آپ نے فرمایا، حضرت بہلول فرمانے لگے کہ یہاں آگ جلاؤ، میں تمہیں تجربہ کروا دیتا ہوں. آگ جلائی گئی. ایک طرف کھڑے ہو کے تو وہ فرمایا کہ یہ آگ یوں سمجھ لے کہ یہاں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے. یہ آگ ہے جس میں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے. تو آپ نے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے آگ میں سے کہنے لگے خرقہ، سرکہ، نان، اور دوسری طرف 3 لفظ بولے. یعنی گزرتے ہوئے آگ میں سے گزر گئے اور کیا کہا؟ خرقہ، سرکہ، نان. یعنی 3 لفظ بولنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں یہ تو ہم بچپن میں بھی کھیلتے رہے ہیں. گاؤں کی میرا ماحول تھا، تو وہاں وہ پرالی کو آگ لگا لینی،
تو بچے ایک طرف کھڑے ہو کے چھلانگے لگا کے دوسری طرف گزر جاتے، اور نہ کپڑوں کو آگ لگتی نہ کسی شے کو لگتی تھی بھائی. یہ بہت سارے بزرگوں نے بھی دیکھا ہوگا ہیں جی، کھیتوں میں وہ سردیاں جب ہوتی ہیں تو بچے ساتھ وہ سردیوں میں اپنے ہاتھ بھی سینکتے ہیں، سردی کو بھی ختم کرتے ہیں، ساتھ کھیلتے بھی ہیں. وہ ایک طرف سے گزرتے دوسری طرف چھلانگے لگاتے ہیں، تو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے خرقہ سرکہ نان. فرمایا میری زندگی میں یہ 3 چیزیں ہیں، میری یہ گدڑی ہے، اور میری زندگی میں ایک روٹی ہے، اور سرکے سے میں کھاتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں. اسی کا مجھ سے حساب لینا ہے. میں نے تو حساب دے دیا، ہارون رشید تو آنا کھڑا ہو کے حساب دے. اس سے آگے گزرنا نہیں اس وقت تک جب تک حساب کمپلیٹ نہیں ہونا. تو اب دیکھو ایک شخص کا حساب پلک جھپکنے میں ہو رہا ہے. اور بھائی جتنا بوجھ اٹھانا ہے حساب اسی کا دینا ہے نا. اسی طرح کا ایک واقعہ وہ میری اپنی زندگی میں ہے. بھائی میرے عمرہ کرنے گئے چھوٹے، تو میں ان کو ایئرپورٹ پہ لینے گیا. ایئرپورٹ پہ لینے گیا تو ابھی جہاز اترا ہی تو میرا خیال ہے 5 منٹ نہیں لگے تو ایک بابا جی نے ایک چادر کندھے پر رکھی ہوئی اور ایک نگوری ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی، اور وہ باہر سارے ان کو ملنے لگے. جی حاجی صاحب آئے. ہم بھی آگے بڑھ کے ان کو ملنے لگے. اچھا باقی کوئی نہیں ابھی باہر نکلا. وہ باہر میں نے ان کو پوچھ ہی لیا. میں نے کہا بابا جی آپ؟ وہ کہنے لگے جی میرے پاس یہ چادر تھی، یہ ایک نگوری تھی، ہاں جی لاٹھی، اتنا ہی سامان تھا، اور میرے پاس تھا کچھ نہیں. مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، میں باہر آ گیا ہوں. جنہ بہتا پار چکیا صاحب دن دینے پہ. جنہوں نے جتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ حساب دے رہے ہیں. تو وہ تیز بہت ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پاس تم سب کا ڈیٹا جمع ہے. کبھی دنیا کو نہیں سمجھ آتی تھی کہ جی اتنی زیادہ مخلوق کے رجسٹر کتنے بنائے جائیں گے. کبھی یہ سوال بھی کبھی اٹھتے رہے ہیں. جب اس نے ارشاد فرمایا ہر شخص کا اعمال نامہ میرے پاس ہے، مجھے پتا ہے کیا کر رہے ہیں، تو کبھی دنیا کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی. دنیا یہ سوال اٹھائے فلاسفروں نے، دیکھو جی ہم بھی حساب کتاب رکھتے ہیں، بعض اوقات پورا دفتر بھر جاتا ہے اتنے. تو اب تو لیٹسٹ دنیا میں، ماڈرن دنیا میں کل دنیا کا ڈیٹا ایک چھوٹی سی ڈیوائس میں رکھنا ہے جی اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس ایک کارڈ ہے، یونیورسٹیوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی 50 لاکھ کے قریب کتابیں ہیں، اور یہ میرے ناخن جتنا ہے. 50 لاکھ کتب اس ایک کارڈ میں. ابھی بھی وہ بہت زیادہ خالی ہے، یعنی اس میں اور بھی لائبریریاں کی لائبریریاں اس میں جمع ہیں. بندے اگر تو اس طرح کی کوئی چیز بنا سکتا ہے کہ جس پر دنیا جہان کی لائبریریاں جمع ہو جائیں، ہاں جی اب تو بہت کچھ ثابت ہو گیا نا بابا. کیوں جی؟ بات تو غور کرنے کی ہے کہ انسان اس میں تفکر کرے، تدبر کرے، غور کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہنڈیا اپنی ہی چکھنی ہے. بولو ہنڈیا اپنی ہی چکھنی ہے. اب دیکھو نا چکھنے والے کیسے کیسے ہیں، اپنی ہنڈیا چکھنے والے کیسے کیسے ہیں. ٹائم ختم بھی ہو جائے، موت مخلوق ہے نا. بولو موت خالق نہیں. جس طرح میں مخلوق ہوں اس طرح موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے. تو جب وہ مخلوق ہے، مخلوق کی مخلوق کو سمجھ کوئی نہیں. مخلوق کی مخلوق کو کوئی سمجھ نہیں. ہر نفس اس کو چکھ رہا ہے. تینوں آیتیں سنیں اور پھر رہ جانا ہے یہ معاملہ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقہ چکھنے والا ہے الموت، موت کو. پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185،
فرمایا سنو ذرا دھیان سے سننی ہے یہ آیت. بعضوں نے سمجھا ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے موت سے. میں تینوں مقام پڑھنے لگا ہوں, تین ہی جگہ یہ آیت موجود ہے پورے قرآن پاک میں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ. نفس نے موت کو چکھ لیا. آگے فرمایا کہ تم کو توفون پورا پورا دیا جائے گا, اجورکم تمہارا اجر, یوم القیامہ قیامت کے دن. موت آئی, بندہ ہی ختم ہو گیا تو اجر کس کو دینا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات کو آپ. اگر موت نے انسان کو ختم کر دیا تو پھر اجر کس کو دیا جانا ہے؟ وہ یہ جو کہا جا رہا ہے انما, ساتھ ہی یہ آیت کے حصہ ہے انما توفون اجورکم, تمہارے اجر تمہیں پورے پورے دیے جائیں گے یوم القیامہ قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جس کو دوزخ سے دور رکھا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185. اب اس میں بعد میں کہی جا رہی ہے نا یہ بات. پہلے کہا کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے, پھر فرمایا کہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا تمہارے اجر قیامت کے دن. جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, بھئی بندہ ہی ختم ہو گیا تو دوزخ میں کس نے جانا ہے, جنت میں کس نے جانا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جی موت آئی اور ختم ہو گئے, ایسا نہیں ہے. دوسرے مقام پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی, فتنہ امتحان کر کے, آزمائش کر کے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. جہاں موت کا ذکر کیا ساتھ ہی کہا ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. تو کیا ختم ہو گیا انسان موت سے؟ نہیں. تیسری آیت سورۃ العنکبوت کی, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. ثم الینا ترجعون, پھر تم ہماری طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے. جہاں موت کا ذکر کیا آگے خاتمے کا ذکر نہیں کیا. اب یہ تینوں آیتیں اکٹھی کریں, ہر جگہ یہی آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. تو اللہ کے بندو, نفس موت کو چکھ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو کیا موت کو چکھنے, جس چیز کو چکھا جاتا ہے اس سے چکھنے والا ختم ہو جاتا ہے؟ وہ جو ہنڈیا اپنی زندگی کی تیار کی ہے, چکھانی وہی ہے رب نے, وہی چکھا کے کہتا ہے کہ یہ زندگی اس کا یہاں اینڈ ہو گیا, اب اپنی ہی تیار کی ہوئی ہنڈیا کو چکھ اور آگے آ, اور آگے آ. پروردگار اتنا کچھ پیچھے, فرمایا نہیں یہ تیرا نہیں تھا, وہ جو کچھ پیچھے رہ گیا یہ تیرا نہیں تھا, میرا ہے, میرے نام ہے. وہ کیا کہتا ہے, میرا ہے, میرے نام ہے, میرے نام ہے یہ سب کچھ. میں نہیں, تیرے نام نہیں, تیرے باپ کے نام نہیں تھا, تیرے نام کہاں سے آ گیا؟ آگے چل, وہ سارا کچھ سمیٹ لیں گے پچھلے, وہ جتنا بھی تھا سب کا سب لوٹ گیا اسی ذات کی طرف جس کا وہ تھا. بیٹے نے اپنا حصہ خود مقرر نہیں کیا, بیٹی نے اپنا حصہ خود مقرر نہیں کیا, ماں نے اپنا حصہ خود مقرر نہیں کیا, بیوہ نے اپنا حصہ خود مقرر نہیں کیا, عزیزوں نے اپنے حصے خود مقرر نہیں کیے.
موت کے ساتھ ہی ہر شے کا وارث بن جاتا ہے اللہ، جو حقیقی وارث ہے. پھر وہ اس کے چھوڑے ہوئے میں سے جس کو جتنا دیتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے. ڈائریکٹ مرنے والے انسان سے وارثوں کو منتقل نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ منتقل نہیں ہوتا، وہ سب کا سب لوٹ جاتا ہے پروردگار کی طرف. تو یہی چیز ہے تینوں آیتوں میں جو کچھ بات فرمائی گئی کہ موت کا خالق میں ہوں، میں تیار کر رہا ہوں. ہر وقت تیرا ایک ڈیٹا تیار ہو رہا ہے جس میں جو کچھ بھی تو ڈال رہا ہے اس سے ہنڈیاں پک رہی، وہی چکھنی ہے تو نے. الگ سے نہیں، کوئی بھی الگ سے کوئی شے نہیں ہے. وہ یہ ہماری قدرت ہے، ہماری کاریگری ہے. ہم خالق ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ خلق کو کس طرح اپنی مخلوق کو بنانا ہے. الگ الگ کیٹیگری ہے اس کی. انسان کا خالق ہے، اس نے الگ طریقے سے بنایا. جانوروں کا خالق ہے، الگ طریقے سے بنایا. موت کا خالق ہے، اور موت ہر کسی کی ایک جیسی، بولو ہر کسی کی ایک جیسی نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، اور حدیث کے راوی بھی سب درست ہیں. اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، جی میں تمہاری جان لینے آیا ہوں. انہوں نے آگے سے تھپڑ مار دیا. انسانی شکل میں تھے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، اتنے زور سے تھپڑ مارا. وہ اللہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ وہ یہ حدیث ہے کہ الفاظ ہیں جو سنانے لگا. اللہ کے پاس جا کے اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت، ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا. ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت، ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کا مرنے کا ارادہ ہی نہیں. تو پروردگار نے نہیں ارشاد فرمایا یہ تو ہمارا حکم ہے. اسرائیل اب بغیر حکم کے تو آتا نہیں. کیوں بھائی؟ کہاں ایسے بندے کے پاس نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے. ارسلتا نہیں، پروردگار تو نے بھیجا ہے ایسے بندے کے پاس جس کا مرنے کا ارادہ ہی نہیں. فرمایا اسرائیل اس بندے کے پاس دوبارہ جاؤ، اسے کہو کہ کوئی گنے بالوں والا بیل دیکھو، اس کو کہو اس کے اوپر ہاتھ رکھے. موسیٰ علیہ السلام سے تو ہاتھ رکھنے کے بعد اس سے کہو کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں تمہاری عمر میں اتنے سال اضافہ کر دیتے ہیں. دیکھو محبوبوں کے ساتھ مکالمے. اس طرح کون کرتا ہے بھائی؟ کہا کہ اس کی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اتنے سال اضافہ. پوچھا اسرائیل پھر؟ فرمایا ثم الموت، پھر موت ہے. فرمانے لگے چاہے پھر اس وقت جو جانا ہے تو ابھی چلتے ہیں. بندے میں فرق ہے، بولو بندے میں. ہر کسی کی موت ایک جیسی نہیں ہے. موت مخلوق ہے، بولو موت مخلوق ہے. سرکار کا فرمان ہے خود، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ہر مخلوق کا نبی بن کے آیا ہوں. ہر مخلوق کا. موت بھی میری امتی ہے. اور سمجھو میری بات کو، میں کیا کہہ گیا ہوں؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ موت بھی حضور کی، اور یہ نبی کو اعزاز حاصل ہے. نبی چاہے تو مرے، نبی چاہے تو نہ مرے. کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو وہ اپنے آپ کو کوسے، جو میں کر گیا ہوں. وما علیہ الا البلاغ.